اس رات مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹی تھی جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں جن لوگوں کے درمیان رہتی تھی وہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھے، اور جو وہ لوگ کر رہے تھے وہ میری سوچ سے باہر کی چیز تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ کاش اس وقت زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی، تو آج میرے دل و دماغ سے وہ سب کچھ ایک جونک کی طرح نہ چپکا ہوتا۔ مگر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا نام اندلیپ ہے، لیکن اکثر لوگ مجھے اینی کہتے تھے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ہمارا پورا گھرانہ بہت سادہ سا تھا۔ میرے ابا اصل میں گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ گاؤں کی کھلی اور پاک صاف فضا میں سانس لینے والے میرے ابا کا دل بھی ایسا ہی پاک صاف اور کھلا اور بڑا تھا۔ ابا اپنے 6 بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے، اور پھر کام سیکھنے کی غرض سے شہر کا رخ کیا اور اپنے چھوٹے ماموں کے گھر رہنے چلے گئے۔ ابا کو کام کے لیے شہر بھیجنے کی تجویز بھی ابا کے ماموں کی ہی تھی، حالانکہ جس وقت وہ شہر آئے تھے اس وقت ان کی عمر 15-16 سال تھی۔ شہر آنے کے بعد انہوں نے بجلی کا کام سیکھا اور دل لگا کر ایمانداری سے کام کرنے لگ گئے۔ اس وجہ سے بڑی جلدی وہ اچھے کاریگر بن گئے تھے۔ جب ماموں ابا کے استاد سے ملتے تو استاد ابا کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ابا کو وہاں رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اگر کسی بہن بھائی کی شادی ہوئی تو ابا نے ضرور شرکت کی تھی، لیکن کام کے لیے دوبارہ شہر آ جاتے تھے۔ پھر میری دادی نے ابا کی شادی کا فیصلہ کیا اور اپنے دوسرے بھائی کی بیٹی کا ہاتھ میرے ابا کے لیے مانگ لیا۔ وہ لوگ بھی شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے دادی سے کہا کہ ہماری بیٹی شہر میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ تو دادی کہنے لگیں کہ میرا بیٹا بھی تو شہر میں ہی رہتا ہے اور شادی کے بعد وہ وہیں پر گھر بنا لے، اچھا ہے ہم بھی اسی بہانے شہر آتے جاتے رہیں گے۔ اس طرح بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے سارے معاملات طے ہو گئے اور ابا کی منگنی میری اماں کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی کے بعد شادی کا ارادہ 2-3 سال بعد کا تھا، کیونکہ دادی بھی چاہتی تھیں کہ ابا کا کام جم جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ شہر میں رہ کر گزارا کر سکیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے ماموں نے ابا کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ ابا انہی کے گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کر کے ابا کو ایک چھوٹی سی دکان کھول دی جو بازار میں تھی، اس لیے بڑی جلدی ابا کا کام بھی سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد دادی نے ابا اور اماں کی شادی کروا دی۔ میری اماں شادی کے شروع کے کچھ دن گاؤں میں سب کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ابا اماں کو لے کر شہر آ گئے تھے۔ شہر آنے کے بعد بھی ابا نے اپنی سادگی اور ایمانداری کو نہیں چھوڑا، اور میری اماں بھی ظاہری دکھاوے کے سخت خلاف تھیں۔ دونوں کے ذہن اور سوچ ملتی تھی، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک بچوں کی پیدائش نے ابا اماں کے گھر کو مکمل کر دیا۔ میرے 2 بہن بھائیوں کے بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ چھوٹی تھی اس لیے لاڈلی بھی بہت تھی۔ دوسرا، شروع سے ہی میرے اندر اماں اور ابا جیسی کچھ عادتیں تھیں۔ میں نہ زیادہ شور شرابہ کرتی تھی، نہ ہی میں نے اماں کو تنگ کیا تھا۔ مجھے دودھ پلا کر اماں جہاں لٹا دیتی میں وہیں لیٹی رہتی، جہاں بٹھا دیتی تھی میں وہیں بیٹھی کھیلتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے اماں کو بھی مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار آتا تھا۔ جیسے جیسے ہم بہن بھائی بڑے ہوتے گئے ہمارا آپس میں بھی پیار بڑھتا گیا۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں جیسے ایک دوسرے کی جان تھی۔ اگر ایک کو چوٹ لگتی تو باقی 2 بھی رونے لگ جاتے تھے۔ ہم تینوں میں 1-2 سال کا ہی فرق تھا، اسی لیے ایک دوسرے سے زیادہ بڑے اور چھوٹے بھی نہیں لگتے تھے۔ پھر جب ہم نے اسکول جانا شروع کیا تو اکثر لوگ ہم بہنوں کو جڑواں ہی سمجھتے تھے، کیونکہ میری بہن کچھ کمزور سی تھی اور میں صحت مند تھی، اسی لیے میرا قد کاٹ بھی اپنی بہن جیسا ہی تھا، جبکہ ہم دونوں میں تقریباً 2 سال کا فرق تھا۔ بھائی ہم دونوں سے بڑا تھا۔ ہم تینوں کا رنگ روپ ابا اور اماں جیسا گورا چٹا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی گوری تھی اور میرے نین نقش بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ جب ہم تینوں بہن بھائی اماں اور ابا کے ساتھ گاؤں جاتے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ہمیں ددیال اور ننیال والوں میں سب کا پیار ملا تھا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں میں فطری طور پر کچھ ڈرپوک اور زیادہ حساس تھی۔ اگر کوئی ذرا سی تیز آواز میں بات کرتا تو میرا دل سہم جاتا اور میں رونے لگ جاتی۔ اگر کسی کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتی تو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسی طرح اسکول میں بچوں کو ٹیچر ڈانٹتی تو میں گھبرا جاتی اور فوراً رونا دھونا شروع کر دیتی۔ میری اسی عادت کی وجہ سے اماں اور ابا تھوڑے پریشان رہتے تھے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی تو میں خود ہی سیٹ ہو جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے ساتھ معاملہ کچھ الٹا تھا۔ میں بڑی تو ہو رہی تھی لیکن میرا دل اور دماغ ویسے کا ویسا تھا۔ میرے اندر حساسیت جتنی زیادہ تھی وہ سیٹ ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اکیلے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میری بہن جو مجھ سے صحت میں کچھ کم تھی وہ مجھ سے زیادہ بہادر اور نڈر تھی۔ ہر کسی کو منہ توڑ جواب دینا جانتی تھی۔ اگر کوئی مجھے مارتا تو آگے سے وہ میرے لیے لڑتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ مجھے تحفظ ہی دیتی ہے، اور میں بھی اس کے پیچھے چھپ کے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔
अम्मा मेरी बहन को हर वक्त यही नसीहतें करती रहती कि ऐनी का बहुत ख्याल रखना क्योंकि ये डरती है, इसे कभी अकेला ना छोड़ना। तब अब्बा मुझे भी समझाते और अम्मा को भी। कहने के लिए इस तरह ढाल बने रहना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अगर यही हालात रहे तो ये कभी भी खुद एतमादी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकेगी। अब्बा ने हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया की हर सहूलत दी थी। हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि अब्बा ने हमें तालीम भी प्राइवेट स्कूलों में दिलवाई। वो चाहते थे कि उनके बच्चों में किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी ना पैदा हो। अम्मा भी इस बात का बहुत ख्याल रखती थी। हफ्ते में 3 मरतबा हम तीनों की पसंद का खाना बनता था। बाकी दिनों में अम्मा हमें दाल और सब्जियां भी खिलाती थीं ताकि हम नखरे करने वाले बच्चे ना बने। हम तीनों ने कभी अब्बा या अम्मा से कोई बेजा ज़िद या फरमाइश नहीं की थी। जो अब्बा हमें ला देते हम खुशी खुशी ले लेते थे। यहाँ तक कि 12-13 साल की उम्र तक हमारे कपड़े भी अम्मा अब्बा अपनी पसंद से लाते थे। मेरा भाई भी बिल्कुल हमारे जैसा ही था। वो बाहर गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलता भी नहीं था। अपने काम से काम रखते हुए स्कूल जाता और वापस आ जाता था। ऐसे ही शाम को ट्यूशन जाया करता था, जबकि हम दोनों बहनें घर पर ही पढ़ती थीं। पढ़ने में सबसे अच्छी मेरी बहन थी और वो मेरी मदद भी किया करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम जिंदगी से बहुत कुछ सीख रहे थे, क्योंकि हमने अम्मा अब्बा के साथ बहुत से उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे थे। वो हालात भी थे जब हमारे घर में एक ही तरह का खाना बनता था, और फिर इतने अच्छे हालात भी आए कि एक दिन में 2-2 तरह का खाना बन जाया करता था। इसीलिए हम तीनों बहन भाइयों में फजूल खर्ची और नाशुक्री जैसी आते नहीं थी, बल्कि सारे ख़ानदान में हमारी तारीफ़ होती थी। और ये सब कुछ सिर्फ अम्मा और अब्बा की अच्छी तरबियत का नतीजा था। जब हम बड़े हो गए, मेरा भाई कॉलेज में था और हम दोनों बहनें स्कूल के आखिरी साल में थी। मेरी बहन में भी खुद एतमादी थी, लेकिन मैं वैसी की वैसी डरपोक और दब्बू सी लड़की थी। पता नहीं मैं क्यों ऐसी थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बेहद परेशान हो जाना और हर चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेना मेरी बचपन की आदत थी, जो बहुत पुख्ता हो चुकी थी। और फिर जब मैट्रिक पास करने के बाद हम दोनों बहनें कॉलेज गईं तो अब्बा ने हमारा दाखिला उसी कॉलेज में करवाया जहाँ भाई भी पढ़ता था। वहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे थे। मैं समझ नहीं पाती थी कि अब्बा ने वहाँ पर हमारा दाखिला क्यों करवाया था, जबकि हमारे घर का माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक दिन मैंने अब्बा को अम्मा से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि उस कॉलेज में बच्चियों का दाखिला करवाने की बड़ी वजह ऐनी है। मैं चाहता हूँ कि वो लड़के लड़कियों में इकट्ठे उठे बैठेगी तो शायद उसके अंदर का खौफ और डर निकल जाएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बात बहुत परेशान करने वाली है। वो जितनी हसास है, पता नहीं आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। बात सुनकर मैं और परेशान हो गई कि अगर मैं अब्बा की सोच पर पूरी ना उतर सकी तो कितने मायूस हो जाएंगे। इस वजह से मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने कॉलेज में अपनी बहन की तरह सबसे हंसना बोलना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं अब्बा को मायूस नहीं करना चाहती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन खुद एतमादी ना होने की वजह से अक्सर चीज़ों में पीछे रह जाती थी। जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन देते हुए मैं बुरी तरह घबरा जाती और कभी भी किसी स्पीच या सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले पाती थी। लेकिन मेरी बहन ने इन सब चीज़ों में मेरा बहुत साथ दिया और मेरी दोस्ती भी एक अच्छी लड़की से हुई थी। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर थोड़ा सा एतमाद पैदा हुआ। और फिर जब कॉलेज में हमें 1 साल पूरा हो गया तो मैं काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। अब मैं पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर हद से ज़्यादा परेशान भी नहीं होती थी और हर चीज़ को अपने जहन पर सवार भी नहीं करती थी। ना ही मुझे हुजूम में घबराहट होती थी। मैंने शुक्र अदा किया कि अब्बा ने जो सोचकर मेरा दाखिला उस कॉलेज में करवाया था, उनकी सोच पूरी हो रही थी। मेरे भाई का आखिरी साल था, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चला जाता तो हम दोनों बहनें कॉलेज में रह जाएंगी। ये सोचकर मैं थोड़ी सी परेशान ज़रूर होती थी, मगर अपने आप को समझा देती कि कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं बिला वजह ही बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। भाई के यूनिवर्सिटी जाने के बाद हम दोनों इसी तरह कॉलेज आती और जाती रहीं। इस दौरान मेरी बातचीत मेरे एक क्लास फेलो आमिर से हुई। उसे कुछ नोट्स की ज़रूरत थी और वो खुद मेरे पास आया था, जबकि मैं ये काफ़ी टाइम से नोट करती थी कि वो अक्सर मुझे देखा करता था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे नज़र से नज़र मिला कर देखती, बल्कि मैं तो घबरा जाती थी। और फिर उस दिन जब वो नोट्स लेने के लिए मेरे पास आया तो उसने बड़े अच्छे तरीके से बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा था और फिर रोज़ाना हेलो हाय होने लगी। आमिर बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। उससे दोस्ती के बाद मेरी खुद एतमादी बढ़ती गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। जब हमारी दोस्ती को तकरीबन 3 महीने हो गए और उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। जो उसने बताया था मुझे सिर्फ वही मालूम था। वो किसी दूसरे शहर का रहने वाला था और यहाँ हॉस्टल में रहा करता था। उसकी फैमिली में कौन था या उसके वालिद क्या करते थे, इस बारे में मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि दोस्ती में इतना पर्सनल होना ज़रूरी नहीं है, मगर जब उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में उससे पूछा।
اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ اس کے والدین کبھی بھی عامر کی پسند کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ اور میں بے وقوف تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میری بہن کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ میں اور عامر شروع میں کالج میں پھر بھی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی وجہ سے اس سے کالج میں بات کرنا چھوڑ دی اور ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا۔ گھر میں ہمارے کمرے الگ الگ تھے، اس وجہ سے بہن کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ میری دوستی عامر سے ہو چکی ہے۔ اب مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اپنے والدین سے بات کرتا اور میرے لیے رشتہ بھیجتا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میری بہن مجھ سے بڑی تھی، قاعدے کے مطابق پہلے اس کی منگنی اور شادی ہونا ضروری تھا۔ اس سے پہلے میرا رشتہ آنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، اور پھر اماں ابا بھی اس بات کے لیے راضی شاید نہیں ہوتے۔ ایک دن میں نے باتوں میں اماں سے کہا کہ میری دوست کا رشتہ ہونے میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ تو اماں کہنے لگیں کہ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں، جس بچے کا رشتہ آئے اور اچھا ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، بڑا ہو چھوٹا یہ سب چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، کیونکہ اس طرح اکثر اچھے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اماں کی رائے اس بارے میں بہت پازیٹیو تھی۔ پھر میں نے عامر کو یہ بات بتائی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں جلدی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کر کے انہیں تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور پھر اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن عامر کی طرف سے کوئی پیشگی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے ایک دن عامر سے خود اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ تم جلد از جلد اپنے والدین سے بات کر لو اور انہیں میرے گھر بھیج دو تاکہ میرے والدین کہیں اور میری بات چیت نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی ہمارا انٹر مکمل ہوگا وہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کا ہی سوچیں گے۔ اس دن عامر نے مجھے کچھ ٹال دیا، اور پھر جب بھی میں اس سے شادی کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگتا، اور ایک دن میرے بات کرنے پر وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم پاگل ہو جو ہر وقت یہی بات کرتی رہتی ہو، شادی سب کچھ نہیں ہوتی، بندہ اچھا ٹائم پاس کرے اور آگے بڑھ جائے۔ اب ضروری تو نہیں کہ اگر کسی کو پسند کیا جائے تو ساری زندگی اسی کے اوپر مسلط بھی رہا جائے، اس طرح ویسے بھی پہلے والی بات نہیں رہتی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر حیران ہو گئی، مجھ پر تو جیسے بجلی سے گر گئی تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکا مجھ سے دوستی کرے گا اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد شادی کے لارے بھی لگائے گا، اور پھر یہ سب مجھ سے کہے گا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں اس رات بہت روتی رہی اور سو نہ سکی۔ اگلی صبح کالج بھی نہیں گئی، میری طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب دنیا کا سامنا کروں گی تو سب مجھ پر ہنسیں گے، حالانکہ اس بات کا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میرے اندر تو اب چور تھا۔ اس وجہ سے میں 3-4 دن تک کالج نہیں گئی اور کمرے میں پڑی رہی۔ پھر جب بہن نے ڈیٹ شیٹ لا کر مجھے دی تو میں نے کالج جانا شروع کیا۔ میں نے عامر سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ خود ایسے مجھے نظر انداز کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہیں، اور یہ بات وہیں کی وہیں دفن ہو گئی۔ مگر اس واقعے نے دوبارہ سے میری شخصیت کو بکھیر دیا، میرا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا۔ اماں ابا دوبارہ میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگتے تھے، کیونکہ پہلے جب میں نارمل ہو گئی تھی تو انہیں تسلی ملی تھی، لیکن اب پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم دونوں بہنوں کا انٹر مکمل ہو گیا تو اماں اور ابا نے ہماری شادیوں کا فیصلہ کیا۔ میں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اماں کا یہ ماننا تھا کہ اگر اینی کی شادی ہو جائے گی تو وہ اپنی نئی زندگی شروع ہونے کے بعد ہر طرح سے سیٹ ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ بھائی ابھی MBA کے آخری سال میں تھے۔ ابا کا ارادہ تھا کہ بھائی کی جاب ہو جائے، اس کے بعد ان کی شادی کریں گے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے۔ خاندان میں وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اماں کی شروع سے یہی بات تھی کہ میں اپنی بیٹیاں اچھے گھروں میں بیاہوں گی اور شہر میں۔ اب اماں کا میل جول بھی کافی ہو گیا تھا، اس لیے ایک جاننے والی کے ذریعے اماں کو کچھ رشتوں کا پتہ چلا تو ان میں سے 2 رشتے اماں کو بہت مناسب لگے۔ اماں نے ان سے ملنے کی بات کی، لیکن دونوں جگہ ہی بات نہیں بن سکی۔ پھر اماں کی تلاش جاری رہی اور میری بہن کے لیے اماں کو ایک رشتہ بہت پسند آ گیا۔ اماں تو یہی چاہتی تھیں کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ میری بہن کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن رشتہ بہت اچھا تھا، اس لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بہن کا وہاں پر رشتہ پکا کر دیا۔ لڑکے نے شادی کے فوراً بعد باہر جانا تھا، اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور پھر جب چھوٹی کا رشتہ ہو جائے گا تو دونوں کی رخصتی ایک ساتھ کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ بہن کے نکاح پر ہم ان کی فیملی والوں سے ملے، سب بہت اچھے لوگ تھے، کافی کھاتے پیتے ہونے کے باوجود ان میں نخرہ یا غرور بالکل بھی نہیں تھا۔ اور پھر باجی کے نکاح کے 3 دن بعد میرے بہنوئی ایک کورس کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ ان کی واپسی تقریباً 3 مہینے بعد تھی۔ اس دوران اماں میرا بھی کہیں رشتہ پکا کر کے ساتھ ہی ہم دونوں کو رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں بہن کا رشتہ ہوا تھا انہی کے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں نے مجھے بھی پسند کر لیا، بلکہ وہ تو اماں کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ وہ مجھے ہی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ کچھ میل جول اور چھان بین کے بعد اماں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ ابا بھی مکمل طور پر رضامند تھے، اور پھر جب میرے بہنوئی 3 مہینے بعد واپس آئے تو ہم دونوں بہنوں کی اکٹھی رخصتی کر دی گئی۔ میرے سسرال والے بہن کے سسرال سے بھی زیادہ امیر تھے۔ جس سے میری شادی ہوئی تھی اس کا نام عدنان تھا۔ عدنان اپنے ماں باپ، 2 بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ اپنے عالی شان گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا اپنا ذاتی بزنس تھا جس کو باپ بیٹے مل کر چلاتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، عدنان دوسرے نمبر پر تھا۔ عدنان سے چھوٹے 2 بہن بھائی ابھی ان میرڈ تھے۔ شادی کے بعد کچھ دن تک تو میرے دل میں اور دماغ میں یہی سوال چلتا رہا کہ اتنے امیر لوگوں نے ایک مڈل کلاس کی لڑکی سے کیوں رشتہ جوڑ لیا تھا؟ کیا ان کے بیٹے میں کوئی کھوٹ تھا یا کوئی ایسی ویسی مجبوری تھی؟ بس یہی سب میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا اور میں پریشان ہوتی رہتی تھی۔ جبکہ میری بہن 2 ہفتوں میں ہی اپنے گھر میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ وہ بے شک ان کی اکلوتی بہو تھی، لیکن اسے 4 نندیں بھی ملی تھیں۔ اس کے باوجود ان کے گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے۔ میری جٹھانی بھی اچھی تھیں، دیور اور نند بھی دوستوں کی طرح رویہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود کچھ سوچیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھیں۔ اور پھر مجھے اپنے سسرال کی ایک بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اصل میں وہ بہت زیادہ ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس تھا اس سے کہیں زیادہ آزاد خیال اور آزاد ماحول میں رہنے والے تھے۔ شادی کے شروع میں تو مجھے ایسے لگا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس لیے سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور پارٹیز بھی چلتی رہتی ہیں۔ مگر اب تو شادی کو 3 ہفتے پورے ہو چکے تھے اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی۔ روزانہ بن سمر کر سب کے سامنے آنا اور مسکرا کے بات کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، جبکہ سسرال میں سب کے سب ایسے ہی تھے۔ میری ساس، جیٹھانی اور نند بھی ان پارٹیز کا حصہ بنتی تھی۔ پارٹی کا اہتمام اکثر لان میں یا بیسمنٹ میں ہوتا تھا۔ بیسمنٹ کو ان لوگوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے مختلف کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ جو عورتیں اور مرد پارٹیوں میں آتے تھے وہ خاصے لبرل قسم کے ہوتے تھے۔ ان کے لباس اور رکھ رکھاؤ بھی ویسے ہی تھا، یہاں تک کہ عورتیں سلیو لیس ساڑیاں بھی پہنتی تھیں جن سے ان کی کمر بھی نظر آتی، اور لڑکیوں نے اسکرٹ بھی پہنے ہوتے تھے۔ خود میری ساس اور جٹھانی ساڑی پہنتی تھی، میری نند جینز پہن کر پارٹی اٹینڈ کرتی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ وہیں پر سارے مرد اور وہیں پر عورتیں بھی ہنستی پھرتی تھیں۔ مجبوراً مجھے بھی ان پارٹیز کا حصہ بننا پڑتا تھا، لیکن میں اپنی ڈریسنگ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں وہیں سب کے ساتھ پارٹی میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے لڑکیاں بڑی بے تکلفی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل و دماغ میں نہ جانے کون سے خیالات آ رہے تھے اور مجھے اس ماحول سے گھن آنے لگی تھی۔ لیکن میں کس طرح ان کو منع کرتی کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، کم سے کم مجھے ان چیزوں کا حصہ نہ بنایا کریں۔ اور پھر میں نے اس رات کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کام اور کبھی طبیعت کا کہہ کر میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میری طبیعت کچھ اچھی رہتی بھی نہیں تھی، میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ اچھا لگتا تھا۔ ہر وقت میں یہی سوچتی رہتی کہ کس طرح یہاں سے بہت دور چلی جاؤں، جہاں پر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں اور کم سے کم مجھے یہ سب نہ کرنا پڑے جو میں کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن میں اپنے دل اور دماغ کی اس کیفیت کے بارے میں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں سے جب بھی میری فون پر بات ہوتی یا میں ان سے ملنے جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے مکمل طور پر خوشی کا اظہار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اماں اور ابا پریشان ہو جائیں، اور میری بہن جس طرح شادی کے بعد خوش تھی اور ہنستی بولتی تھی اس سے بھی کچھ بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میرے بھائی کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں کچھ دن کے لیے اپنے اماں ابا کے گھر رہنے چلی گئی۔ میری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے ان دنوں میں بہت اچھا محسوس ہوا، میرا دل اور دماغ ہلکے ہو گئے تھے۔ بھائی کی شادی کی تیاریوں میں اور فنکشنز میں نے وہ سب محسوس نہیں کیا جو میں اپنے سسرال میں کرتی تھی۔ بہن اور میرے سسرال والوں نے بھی بھائی کی شادی بڑے اچھے طریقے سے اٹینڈ کی تھی، سب بہت خوش تھے۔ اور پھر ولیمے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلی گئی، اور پھر میں نے تب بھی تھکن اور کبھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ جانے رکھا۔ اور جب اسی طرح بہانے بناتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ گزر گیا تو میرے شوہر نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ وہ اس دن میرے لیے کچھ کپڑے بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات ان میں سے ہی کوئی ڈریس پہن لینا۔ میں خاموشی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر دوپہر کو جب ہم لنچ کر رہے تھے اس وقت میری ساس نے بھی مجھے تاکید کی کہ آج پارٹی میں ضرور شامل ہونا ہے، میرے کچھ خاص ملنے والے آ رہے ہیں۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، اور پھر جب رات ہوئی تو میں نے عدنان کے لائے ہوئے کپڑے چیک کیے تو میرا سر چکرا گیا، کیونکہ وہ ساری کی ساری ساڑیاں تھیں اور بالکل ویسی ہی تھیں جیسے میری ساس اور جیٹھانی پہنا کرتی تھیں۔ میں ابھی ساڑی دیکھ رہی تھی کہ عدنان کمرے میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ طبیعت بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ساڑی میں کیسے پہنوں گی؟
تو عدنان کہنے لگے کہ اگر پہننی نہیں آتی تو ماما سے کہو، وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گی، لیکن آج تو تم نے یہی پہننی ہے۔ عدنان نے بلیک رنگ کی ساڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تب میں نے عدنان سے یہ کہنے کی کوشش کی، کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں اس طرح کی ساڑی پہن کر سب کے سامنے جاؤں؟ تو ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگے کہ بعد میں جب انسان کی نیت اور دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو اسے کسی پر شک بھی نہیں ہوتا، اور مجھے تو تم پر مکمل یقین ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس طرح کی خوبصورت ساڑیاں پہنو اور بن سنور کے رہو، اسی لیے تو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں عدنان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں بھلا اب ان کو کیا کہتی کہ سجنا سنورنا تو میرا آپ کے لیے، اب میں اس طرح سب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس وجہ سے میں نے خاموشی سے وہ ساڑی پہن لی، مگر مجھے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اور جب میں پارٹی میں گئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کے سب صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی نظروں میں پتہ نہیں کیا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر وہاں پر وہی ناچ گانا شروع ہو گیا۔ پارٹی میں ہمیشہ مختلف مشروبات اور کولڈ ڈرنکس بھی چلتے تھے۔ اس رات بھی سب لوگ کچھ نہ کچھ کھانے پینے میں مصروف تھے، لیکن میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ عجیب عجیب سے خیالات اور سوچوں کی وجہ سے میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی یہیں پر گر جاؤں گی۔ ایسے میں مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی دیکھنے لگی، مگر وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ میں نے عدنان سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو انہوں نے میز پر رکھا ہوا ایک ڈرنک میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ یہ پیو، تمہیں اچھا محسوس ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ پیا، میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، مجھے اپنے سامنے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ عدنان تو نہیں تھا، اس لیے میں گھبرا گئی اور چیخنے لگ گئی، تو وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا۔ تبھی فوراً سے عدنان نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، میں یہیں پر موجود ہوں، اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ یہ سن کر مجھے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ نہ جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور پھر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میری ساس بھی کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں خاموش ہو کر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کر رہا تھا۔ پھر اس نے میری ساس اور شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے خوشخبری سنائی، کیونکہ میں پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر میری ساس اور شوہر بے حد خوش ہو گئے۔ یہ خبر میرے لیے بھی کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھی، اور ایک دم سے میرے دماغ سے ہر چیز محو ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھیں اور وہ چلا گیا۔ میری ساس بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عدنان بہت زیادہ خوش تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں پتہ نہیں دنیا جہان کا کون سا خزانہ مل گیا۔ میں نے ابھی تک شادی کے بعد اس قدر انہیں خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں دونوں جہان تم پر وار دوں۔ یہ بات سن کر میں مسکرانے لگ گئی۔ میں نے عدنان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں اٹھا کے کولڈ ڈرنک دے دیا، اور اس کے بعد تم فوراً سے گر گئی۔ شاید تمہیں چکر آ گئے تھے، اور جب تم بے ہوش تھی تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تم کسی شدید ڈپریشن کا شکار ہو، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ شاید تم کافی دن سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہو اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو۔ یہ کہنے کے بعد عدنان نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی پریشانی ہے تو میں وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مجھے عدنان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس گھر میں یا آپ سے یا گھر والوں سے کوئی شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس مجھے وہ پارٹیز وغیرہ اچھی نہیں لگتی، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان پارٹیز کا حصہ بنوں۔ شاید اس لیے میرے دل و دماغ پر کچھ پریشر تھا اور میں چکرا کر گر گئی۔ یہ سن کر عدنان زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مجھے پہلے بتا دیتی، ہم کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرتے۔ اگر مما یا بھابھی یا میری بہن پارٹی میں آتی ہیں تو اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ اگر تمہیں یہ سب نہیں اچھا لگتا تو تم بالکل بھی نہیں آؤ، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات سے تمہاری اہمیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم اس گھر کی اور میری عزت ہو۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا، اور پھر اسی وقت کمرے میں میری ساس اور جیٹھانی بھی آ گئیں۔ وہ مجھے مبارکباد دینے لگیں اور انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی۔ اب میرے اندر ایک سکون اتر چکا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ سب مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور میں لیٹ کر یہ سوچنے لگ گئی کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے ہی شوہر اور گھر والوں پر شک کرتی رہی کہ وہ بیسمنٹ میں پارٹیز کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو ڈرنک میں نے پیا وہ عام سادہ سا ڈرنک تھا، مگر مجھے ایسے لگا کہ اسے پی کر ہی میں بے ہوش ہوئی تھی، کیونکہ اسے پینے سے پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ ایک انسان کی سوچ اور دل و دماغ میں آنے والے خیالات اسے کس حد تک پہنچا سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں جس حال میں بھی رہی تھی اس کی ذمہ دار میں خود تھی، اور اب تو میں اپنا گھر ہی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔
وہ تو شکر ہے کہ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ میں بہت پچھتاتی۔